الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، یوں تو اسلام کی تاریخ میں بہت سے ایسے مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے ہر طرح سے اسلام کی تبلیغ کی، چاہے وہ لوگوں کے درمیان پیار و محبت سے دین پھیلانا ہو یا دشمنوں کے درمیان جنگ و جدال سے. انہی میں ایک نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہیں دربار رسالت سے امین الامت کا خطاب ملا. قبیلہ قریش کی ایک شاخ فہر سے آپ کا تعلق تھا اور آپ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اور معزز شخص تھے، اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی کہ وہ 10 اشخاص جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی میں حیات ہی میں جنت کی بشارت دی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ و دعوت پر ہلکا بگوش اسلام ہوئے. اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے میں 9واں نمبر ہے. مشرکین نے مسلمانوں کو مدینہ پہنچنے کے بعد بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، چنانچہ غزوہ بدر اسی سلسلے کی پہلی کڑی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و جاں بازی کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور جنگ بدر میں انہیں ایک ایسے امتحان سے گزرنا پڑا جسے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جنگ اپنے شباب پر تھی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچا رہے تھے، اور آپ کا کوئی بار خالی نہ جاتا تھا. آپ کے پے در پہ حملوں سے مشرکین پر خوف و دہشت طاری ہو گئی تھی، اور آپ موت سے بے نیاز ہو کر یکے بعد دیگرے مشرکین کو صفحہ ہستی سے مٹاتے چلے جا رہے تھے. آپ کی تلوار کی زد میں جو بھی آتا موت اس کا نصیب بن جاتی. لیکن مشرکین کی اس بھیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اگر وہ ابو عبیدہ کے سامنے آ جاتا تو آپ نہ صرف یہ کہ راستے سے ہٹ جاتے بلکہ پوری کوشش کرتے کہ اس شخص سے آمنا سامنا نہ ہو. لیکن وہ شخص وقفے وقفے سے آڑے آتا اور اللہ کے دشمنوں اور آپ کے درمیان حائل ہو جاتا. جب ابو عبیدہ کو اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے اس کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ شخص 2 ٹکڑوں میں کٹ کر آپ کے سامنے گر گیا. حضرات محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 حصوں میں کٹ کے مرنے والا شخص کون تھا؟ شاید آپ لوگوں کا سر چکرا جائے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ شخص جو کٹ کر گرا تھا کوئی اور نہیں بلکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد عبداللہ بن جراح تھا. لیکن نہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا بلکہ اس مشرک کو قتل کیا جو ان کے والد کی شکل میں ان کے سامنے آیا، اور انہوں نے اس شرک کو اس دنیا سے مٹا دیا. سلام ہو ایسے جرت مند بہادر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت و عشق کو کرنے والی شخصیت پر جس کا نسبی تعلق جوش توحید پر غالب نہ آ سکا اور اپنے والد کا کام تمام کر دیا. در حقیقت یہ والہانہ جوش اور مذہبی وارفتگی کی نہایت سچی مثال تھی، جس میں ماں باپ، بھائی بہن
غرض تمام رشتہ دار بالکل ایک اجنبی دشمن کی طرح نظر آتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ المجادلہ میں یعنی 28ویں پارے میں جو آیت بیان کی گئی ہے، یہ انہی الفاظ میں ان کی داد دی گئی ہے کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ، یعنی اے محبوب آپ نہ پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر کہ وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے عداوت رکھی اللہ اور اس کے رسول سے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہو یا بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قریبی رشتہ دار۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا اور اپنی طرف کی روح ان سے مدد فرمائی اور انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اللہ کا شکر، لوگوں خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والے لوگوں میں ہے۔ محدود نہیں ان کی توصیف زبانوں تک، محدود نہیں ان کی توصیف زبانوں تک، قرآن ذرا کھولو اس تک بھی رسائی ہے۔ حضرات یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظیم ہستیاں تھیں جن کی زبانوں پر فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترجمہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا بلکہ وہ اپنے جملوں کے حقیقی مصداق بھی بنے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذات محترم غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جنگ احد کے موقع پر مشرکین میں سے ایک بدبخت شخص صدا دے رہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے، تو اس شخص ترین موقع پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہیں حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکے جانے والے ہر تیر کو وہ اپنے سینے پر روکتے تھے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا ہے اور زرہ کی 2 کڑیاں چبھ گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان دونوں کڑیوں کو نکال سکے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قسم دی کہ یہ کام میرے لیے چھوڑ دو، یہ خدمت میں خود انجام دوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر تھا کہ اگر میں ان کڑیوں کو اپنے ہاتھ سے نکالوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، لہذا حضرت ابو عبیدہ نے اپنے ثنایا یعنی سامنے کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ کر کڑی کو کھینچا جس سے کڑی نکل گئی، لیکن ابو عبیدہ کا سامنے والا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر اسی طرح دوسری کڑی کو بھی نکال لیا اور ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد کڑیاں نکالتے وقت سارا زور اپنے دانتوں پر دیا تاکہ کڑی نکالتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت تو ٹوٹ گئے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارے درمیان صرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے دانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لیے شہید کروا دیے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں 2 دانت تو کیا جان بھی نثار ہو جاتی تو پرواہ نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق اور یہود بنی قریظہ کی سرکوبی میں بھی سرگرم رہے، بیعت رضوان میں شریک ہوئے، بلکہ مقام حدیبیہ میں قریش مکہ سے جو عہد نامہ طے پایا تھا اس پر ان کی شہادت بھی تھی۔ پھر 7 ہجری میں فتح خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ ہمر کعب ہوئے اور اس کے فتح میں شجاعت و بہادری کے ساتھ حصہ لیا۔ ان مہمات سے فارغ ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ
ذات السلاسل کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی لیے انہوں نے دربار رسالت سے کمک طلب کی، یعنی اور فوجی سپہ سالار طلب کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت 200 جنگی بہادر روانہ فرمائے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے۔ غرض جب یہ فوج حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جا ملی تو نہایت کامیابی کے ساتھ حملہ کر کے دشمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔ ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قافلے کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یعنی ان کو لیڈر بنا کر روانہ کیا رجب المرجب 8 ہجری کو، تو کھجور کی ٹوکری اس قافلے کا کل زیادہ راہ تھی، یعنی راستے پر اور جنگ میں جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ صرف ایک کھجور کی ٹوکری تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ اور نہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر ایک ساتھی کو روزانہ ایک کھجور دیتے اور وہ اسے چوس کر پانی پی لیتا، گویا پورے دن کی غذا صرف ایک کھجور ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد یہ مصیبت دور کر دی۔ اسی طرح اس طرح کے سمندر کے کنارے جب ایک عظیم الشان مچھلی مل گئی، مجاہدین نے ایک عرصے تک اس پر گزار اوقات کی اور کامیابی کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے۔ اسی واقعہ کو ایک دوسری روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جیش الخبت کے ساتھ حملے میں ہم نکلے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا تھا، لیڈر بنایا۔ ہمیں سخت بھوک لگی اور سمندر نے ایک مردہ مچھلی پھینک دی، ہم نے اتنی بڑی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی، اسے امبر کہتے ہیں، اور ہم اس کا گوشت آدھے مہینے تک کھاتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی لی اور اونٹ پر سوار شخص اس کے نیچے سے گزر گیا، یعنی یہ کہ مچھلی کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی بڑی تھی کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا شخص بھی اس کے برابر نہ آ سکتا تھا۔ جب ہم مدینے آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس کا ذکر کیا کہ اس طرح ایک مردہ مچھلی آئی اور ہم اس کو کھاتے رہے جس کی ہمیں بہت سخت ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق اللہ نے نکالا ہو اسے تم کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت دیکھ کر تمہیں بھیجا ہے، اسے تم نے کھایا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اپنے ساتھ کچھ لائے ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ اس میں سے کسی نے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ نے بھی اسے تناول فرمایا۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند نشینی کے بعد 13 ہجری میں ملک شام کی طرف سے لشکر کشی کا اہتمام کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص پر، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق پر، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین پر معمور کیا اور ہدایت کی کہ جب سب ایک جگہ مجتمع ہو جائے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے، یعنی ان تمام قافلے کے ان تمام جماعتوں کے ہیڈ ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرب کی سرحد سے باہر نکلے تو بہت ساری تعداد میں رومی فوجیوں کا سامنا ہوا، یہ دیکھ کر کہ تمام فوجیوں کو ایک جگہ کر لیا، چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عراق کی مہم پر مامور تھے، دربار خلافت کے حکم سے راہ میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے ہوئے شامی فوج کے خلاف مسلمانوں کی فوج میں آ کر مل گئے، اور اس متحد فوج نے بصرہ، فحل اور اجنادین کو فتح کر کے دمشق کا محاصرہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار مغزی یعنی ایک چمکدار دماغ کے انسان تھے اور ان بہت چالاک انسان تھے، حسن تدبیر کے ساتھ فصیل پھاند کر شہر میں داخل ہوئے اور دروازے کھول دیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ تیار کھڑے تھے، فوراً اندر گھس گئے اور عیسائیوں نے یہ رنگ دیکھا تو مصلحت اندیشی کے ساتھ اسلامی سپہ سالار اعظم سے مصالحت کر لی اور دمشق کا محاصرہ کیونکہ جاری تھا اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی اجل کو لبیک کہا۔ اسی طرح عہد فاروقی میں چند سال تک شام کے لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے، لیکن کم و بیش
5 سال بعد 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحت کر دیا۔ قیادت کی ان تبدیلیوں سے جہاد کے مقاصد کے حصول اور مہمات کی فتح و کامیابی اور کامرانی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کا بہت بڑا سبب ابو عبیدہ بن جراح کا وہ منجا ہوا انداز قیادت تھا جس کی وجہ سے وہ دوسری پوزیشن پہ رہتے ہوئے بھی اپنے صاحب رائے پیش کرتے، اس پر عمل کرتے اور کرواتے اور اپنے ساتھیوں کا بھرپور تعاون حاصل کرتے تھے۔ خالد بن ولید بھی ان کی شخصیت اور صلاحیتوں کے مداح تھے اور آپ کی پرکشش شخصیت اور سادہ اور پروقار زندگی ایک طرف رومیوں کے سفیر کو اسلام کے حقانیت کا قائل کرنے والی تھی تو دوسری طرف سرفروشان اسلام کو عزم و جہاد دینے والی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے فاتح ہیں، جس نے ہرقل شاہ روم کو شام چھوڑنے پر مجبور کیا۔ بیت المقدس کے فاتح ہیں جو دنیا کا عظیم روحانی مرکز ہے۔ آپ نے بیت المقدس میں پہلی نماز وہاں پڑھی جہاں آج مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ شام کی فتح کے بعد اس کے پہلے گورنر بھی تھے، وہ جنرل بھی تھے اور اچھے منتظم بھی تھے اور دین اسلام کے مبلغ بھی۔ امین الملت کی زندگی کا آخری معرکہ حمص کی وہ خون ریزی جنگ ہے جس میں ہرقل نے شام واپس لوٹنے کی آخری کوشش کی لیکن ناکام ہوئے اور اس کے بعد اس نے کبھی شام کا رخ نہ کیا۔ 18 ہجری میں ملک شام میں نہایت شدت کے ساتھ طاعون کی وبا پھیلی۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تدبیر انتظام دیکھنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت کی کیفیت سن کر پہلے مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور پھر انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مشورہ طلب کیا جن کی آراء مختلف تھی۔ اس کے بعد مہاجرین سے جو عموماً قریش کی ضعیف العمر بزرگ اور تجربہ کار لوگ تھے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ سر دست یہاں سے لوگوں کو منتقل ہو جانا مناسب ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کروائی کہ میں کل صبح واپس جاؤں گا اور سب ساتھ چلیں گے۔ چونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شدت کے ساتھ تقدیر کے قائل تھے، آپ نے کہا کہ کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں تقدیر الہی کی طرف بھاگتا ہوں۔ حضرات غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس آئے اور حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر پھر بلایا کہ کچھ دنوں کے لیے یہاں چلے آؤ، تم سے کچھ کام ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طلبی کا مقصد سمجھ گئے اور لکھا کہ جو مقدر ہے وہ ہوگا، میں مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے ٹل نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ کس طرح ٹلنے کا نام نہیں لیتے، پھر بتاکید لکھا کہ فوج کو لے کر کسی بلند اور صحت بخش مقام کی طرف چلے جاؤ، اس وقت جہاں پڑاؤ ہے وہ نہایت نشیبی اور مرطوب جگہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب پر جابیہ اٹھ کر چلے گئے۔ مقام جابیہ پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے۔ جب مرض کی زیادہ شدت ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے انصاری بھائی بھی تھے اپنا جانشین کیا اور لوگوں کو جمع کر کے نہایت مؤثر تاکید کی کہ اور ایک نہایت انداز میں بہت اچھی ایک تقریر کی اور آخر میں فرمایا کہ صاحبو یہ مرض خدا کی رحمت اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ پہلے بہت سے صلحاء اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اور اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ اپنے خدا سے اس سعادت میں حصہ پانے کے متمنی ہے۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ ادھر نماز ختم ہوئی اور ادھر راضی برضائے الہی میں امین الامہ نے دائی حق کو لبیک کہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تکفین کا سامان کیا اور حاضرین کے سامنے ایک مؤثر پر درد تقریر کے بعد کہا کہ آج تم سے ایک ایسا شخص اٹھ گیا کہ خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ صاف دل، بے کینہ،
سیر چشم اور عاقبت اندیش یعنی آگے کی سمجھ رکھنے والا، باحیا، خیر خواہ خلق کبھی نہیں دیکھا، بس تم اللہ سے اس کے رحمت و مغفرت کی دعا کرو۔ 18 ہجری 58 برس کی عمر میں یہ تاریخ ساز شخصیت مالک حقیقی سے جا ملی۔ حضرات محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی مکارم اخلاق و ودیعت فرما دیے ہیں، لیکن بعض خوبیوں میں بعض حضرات کو خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت امانت میں ممتاز تھے، لیکن کسی ایک وصف میں امتیاز کلی طور پر برتری حاصل نہیں ہوتی ہے، اس میں مجموعی صفات کا لحاظ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات محترم، صحیح بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق نجران کے لوگ یا پھر یمن کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیجے جو ہمیں دین سکھائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو بھیجے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضرور تمہارے ساتھ ایک ایسے امین شخص کو بھیجوں گا جو اس کا حق ادا کرنے والا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ھذا امین ھذہ الامہ، یہ اس امت کا امین ہے۔ حضرات محترم، آج ہم تاریخ میں یا اتہاس میں بہت لوگوں کی بہادری کے قصے سنتے ہیں، لیکن ہمیں اسلامی تاریخ کے ہمارے جو صحابہ کرام نے جس طرح سے دین و اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اور اسی کڑی میں ایک نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس بہادری کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے سنت پڑھ لیں۔